صل على محمد كما أنت أهله وصل بنا وأنت أهله اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. قابل احترام دوستو، انسان ہمیشہ اپنی حیثیت کے مطابق چلتا ہے. جو اس کی حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق خرچ کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کھاتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق زندگی کے دن رات گزارتا ہے. اچھا، جتنا اس کے ساتھ نسبتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اتنی اس کی حیثیت اونچی ہوتی چلی جاتی ہے. ایک عام آدمی تھا، حکومت نے پکڑ کے اس کو سینیٹر بنا دیا. اب اس کی حیثیت بڑھ گئی، اس کے ساتھ ایک نسبت لگ گئی. ایک عام سی کرسی تھی، ایک ان پڑھ جس کو بظاہر دنیا کو کوئی علم نہیں، ایک کارپینٹر نے، مستری نے اس کو بنایا، لکڑی کے چند ٹکڑے جوڑے اور وہ کرسی بنا دی. کرسی بنانے کے بعد اس میں ایک بڑا آدمی بیٹھا، تو اس کرسی کو صدر کی کرسی کہیں گے، کرسی نہیں کہیں گے. اگر صدر بیٹھے گا، اس سے وزیر اعظم بیٹھے گا تو اس کو وزیر اعظم کی کرسی کہیں گے، اس سے وزیر بیٹھے گا تو اس کو وزیر کی کرسی کہیں گے، اس سے چیئرمین بیٹھے گا تو اس کو چیئرمین کی کرسی کہیں گے. تو معلوم ہوا کرسی کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے ساتھ کوئی نسبت اگر لگ جائے گی تو اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، اس کی حیثیت بڑھتی چلی جائے گی. ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم بظاہر ایک بے حیثیت سے انسان ہیں. نہ اس دنیا میں کوئی حیثیت ہے نہ آخرت میں کوئی حیثیت ہے. اور اگر ہماری حیثیت لگے گی اور ہماری نسبت لگے گی اور ہماری قیمت لگے گی تو صرف حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لگے گی. بس وہ دانائے سبل، ختم رسول، مولا کل کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، ہماری حیثیت ان کے ساتھ ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہم ایک بے حیثیت کے انسان ہیں، بے قیمت انسان. وہ انسان ہے جس کا اندر اور باہر غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کبھی زیادہ اپنائے نا اور اپنے آپ کو کچھ زیادہ باحیثیت سمجھے کہ میں کچھ ہوں، تو بیت الخلاء میں اپنی حیثیت کو پہچان لیا کہ میری حیثیت یہ ہے. میرے اندر میرے جسم کے کسی حصے میں کوئی بندہ ایک سوئی مار دے، میرا جسم ناپاک، سوئی ناپاک، کپڑا ناپاک ہے یا نہیں؟ جسم ناپاک ہو جائے، خون کے نکلنے سے کپڑا ناپاک ہو جائے، ہر حصہ ناپاک ہو جائے، میری حیثیت تو یہ ہے. اپنی حیثیت کے اعتبار سے میں اتنا بے قیمت ہوں، اتنا بے قیمت. اور میرے اندر جو حیثیت ہے وہ ہے روح کی. اور اگر اس روح کو نسبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر وہ روح مومن کی روح ہے. اور اگر اس روح کو نسبت محمد ہی نہیں ہے تو وہ مومن کی روح نہیں ہے، وہ کافر کی روح ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کا جہنم ہے. اور مومن کی روح اگر ایمان اور اعمال والی ہے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جنت ہے. تو معلوم ہوا ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں. جب تک اس شجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ پیوستر شجر سے امید بہار رکھ، جب تک ہماری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی رہے گی اور ہم جڑے رہیں گے تو ہمارا کام بنتا رہے گا. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے اعمال کے ساتھ ہے. دیکھو اس کی مثال دیتا ہوں. قریش جتنے بھی تھے مکہ کے، ان میں سے اکثر ایسے تھے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، آپ کو اچھا مانتے تھے، آپ کو سچا مانتے تھے، آپ کو امین مانتے تھے، آپ کو صادق مانتے تھے. حتیٰ کہ بڑے بڑے سردار ہونے کے باوجود آپ کے اعلیٰ کردار اور اخلاق کی وجہ سے آپ بظاہر عمر میں چھوٹے تھے، مقام میں سب سے بڑے تھے رب کے بعد،
لیکن وہ آپ کو اپنا قاضی اور قضا مانتے تھے، اپنا جسٹس اور جج مانتے تھے، اور اپنے بڑے بڑے فیصلے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے تھے. وہ آپ سے جڑے ہوئے تھے لیکن آپ والے اعمال سے جڑے ہوئے نہیں تھے. آپ والے اعمال سے جڑے ہوئے نہیں تھے. جو میری آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، آپ کے جو دن رات ہیں، آپ کی جو زندگی کی سوچیں ہیں، آپ کی آنکھیں کہاں دیکھتی تھی، کہاں جھکتی تھی، بول کہاں دیکھتے تھے، کہاں رکتے تھے، ہاتھ کہاں بڑھتے تھے، کہاں رکتے تھے، قدم کہاں اٹھتے تھے، کہاں نہیں اٹھتے تھے، کاروباری زندگی کیسا تھا، ان کے دن رات کیسے تھے، ان کے شب و روز کیسے تھے، ان کی صبح کیسی تھی، ان کی شامیں کیسی تھی. یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. یہ وہ اس نسبت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے. دیکھو، ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھے ہیں، دین بہت اچھا ہے اور حضور بہت اچھے ہیں، تو کچھ قریش حضور کو بہت اچھا کہتے تھے اور کعبہ کے پردوں پہ پیچھے چھپ چھپ کے آپ کا قرآن سنتے تھے، اور آپ کا قرآن جو کعبہ میں کھڑے ہو کے آپ پڑھتے تھے وہ سنتے تھے، آپ کی نماز دیکھتے تھے، آپ کے اعمال سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے، لیکن دل کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں تھا. اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ مردود ہیں. معلوم ہوا اچھا سمجھنے سے ہی کام نہیں بنے گا، اچھا سمجھنے سے کام نہیں بنے گا. اچھا، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یا اللہ والوں کی مجلس میں آتا ہوں اور ان کی مجالس میں آ کے بیٹھتا ہوں اور میرا اٹھنا بیٹھنا انہی کے ساتھ ہے. عبداللہ ابن ابی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا، آ کے بیٹھتا تھا، دن رات آپ جیسے گزارتا تھا بظاہر، لیکن اندر میں آپ کے ساتھ نہیں تھا. تو یہ مجلس میں بیٹھنا اس کو نفع دے گیا؟ وہ تو منافقوں کا سردار بن گیا. اسلام کہتا ہے وہ منافقوں کا سردار ہے. وہ اندر آ کے وہ مجلس میں بیٹھتا تھا، آپ کی صحبت میں بیٹھتا تھا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا، لیکن آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے باوجود وہ صرف بیٹھ کے کمیاں تلاش کرتا تھا، کوتاہیاں تلاش کرتا تھا، جبکہ میری آقا کی مجلس میں کمیاں کوتاہیوں کا نشان ہی نہیں ہو سکتا. اس کا کام صرف یہی تھا. اور یہاں تک جب وہ فوت ہوا، مرا، اس کا بیٹا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، باپ تھا، اس کا جنازہ تو آپ پڑھ دیں. تو قرآن نے کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے اتنے پیارے ہیں، آپ سے محبت اتنی ہے، اگر اس نے آپ کی غلامی اختیار نہیں کی نا، اس نے آپ کی غلامی اختیار نہیں کی، آپ اس کا 70 دفعہ جنازہ پڑے، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. اگلی بات اس سے عجیب ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی، میرے آقا اتنے اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے اور اپنی امت کے لیے غمزدہ رہنے والے وہ محبوب، اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا کرتا مبارک اس کو پسند میں دے دیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ رہا گیا. ازلی دشمن، جان کا دشمن، عزتوں کا دشمن، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزامات لگانے کے پیچھے اس کا ہاتھ. قرآن نے کھل کے بیان کر دیا. سورۃ نور کی آیات نازل ہوئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت اور عصمت میں، قیامت تک رہیں گی. جن کے نکاح آسمانوں میں پڑھے جاتے ہیں وہ نبی کی بیویاں ہو سکتی ہیں، ان کے اندر خامیاں نہیں ہو سکتی. وہ اتنا بڑا دشمن، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھی، آپ نے اپنا کرتا مبارک دے دیا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے منہ کھول کے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا. لیکن میرے اللہ پاک نے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے سے روک دیا. وہ ایسی کریم ذات، طاقتور ذات.
اسے اپنے حبیب کے ساتھ محبت اور تعلق اتنا پسند ہے، اتنی محبت ہے کہ اس کے ساتھ یہ چیز روک دی۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں صرف مجالس میں جاتا ہوں، ایک اللہ والے نے عجیب بات کہی، بڑی دل کو لگی۔ فرمانے لگے کہ ہم میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، کبھی یہ بھی دیکھا کہ اپنے دل کو بھی سجایا، اپنے چہرے کو بھی سجایا، اپنی آنکھوں کو بھی سجایا، اپنے من کو بھی سجایا، اپنے دل کو بھی سجایا، اور اگلی بات کہ اپنے اندر کو بھی سجایا۔ ہم یہ دیکھیے ہماری نسبت کہاں جڑی ہوئی ہے۔ ہماری نسبت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہے۔ اپنی نسبت کو پہچانو اللہ والے، ہماری نسبت بہت اونچی ہے، اور ویسے اللہ کی محبت اور امت کے لیے ایسی محبت کرنے والے اللہ کو امت کے لیے ہر جگہ رعایتیں۔ یہ پہلے جو روزہ ہوتا تھا نا، یہ 24 گھنٹوں کا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے روزہ پہلے بھی تھا۔ یہ جتنے بھی نام ہیں نا، یہ مہینوں کے، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ سارے کے سارے نام قریش کے ہیں۔ یہ رمضان نام اللہ پاک نے خود رکھا ہے۔ رمضان المبارک جو نام ہے یہ اللہ پاک نے خود رکھا ہے۔ یہ پہلے روزہ ہوتا تھا، یہ 24 گھنٹوں کا ہوتا تھا۔ آپ افطار کریں اس کے بعد کھاتے رہیں، جس وقت سو گئے دوسرا روزہ شروع ہو گیا، جس وقت سو گئے دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ ایک صحابی تھے، وہ سارا دن اونٹ چلاتے رہے، اونٹ کی خدمت اونٹ پہ محنت کرتے کرتے جب گھر آئے، غریب تھے، روزہ تھا۔ بیوی کو کہا روزے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے کے روزے افطار کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اس نے کہا آپ ٹھہرے، میں کچھ انتظام کرتی ہوں۔ وہ انتظام کرنے گئی، یہ بیچارے تھکے ہارے تھے، یہ جو انہوں نے سر رکھا ان کی تو آنکھ لگ گئی۔ اب جو آنکھ کھلی، اب تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا اس قانون کے مطابق۔ اب یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، بس میرا تو میں ہلاک ہو گیا، میرا کیا بنے گا؟ میرا ایک کھلا نہیں تھا، دوسرا شروع ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے، یہ صحابی اللہ کے حبیب کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم وہی آ گئی، اور وہ قرآن کی آیات آ گئی کہ ابیض اور اسود کی۔ کون سی آیت؟ کیوں جی؟ بڑے بڑے قاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ قید کرتے نا، قید کے دھاگے کو کہتے ہیں بھائی، وہ آیت بیان کرو نا۔ ایسے چلو یاد ہے تو بتائیے گا۔ اب وہ آیات آ گئی کہ بھائی آپ ساری رات کھائیں، ساری رات پیئیں، بالکل کھائیں پیئیں، لیکن جب صحیح کا وقت آئے، جسے ہم صحیح کا وقت کہتے ہیں، تو اس وقت کھانا پینا چھوڑ دیں۔ امت کے لیے اتنی رعایت۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وہ امت کے لیے رعایت دلوانے میں حریص تھے، محبت میں حریص تھے۔ انہیں آقا سرور کون اسلم کی شان میں یہ آئے تھے، اتنے حریص۔ اب یہ کھانا پینا شروع کر دیا، روزہ جو ہے وہ 24 گھنٹوں کا ختم ہو گیا۔ اب کچھ ہی دنوں کے بعد ایک اور اللہ کے بندے آئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عجیب ظلم کر بیٹھا، کیا ہوا؟ کہنے کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ اچھا میں ایسا کرے غلام آزاد کروں، ایسا تو میں غریب فقیر ہوں، کیا غلام آزاد کروں؟ اچھا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا، یا سوچتا میں تو فقیر آدمی ہوں۔
अच्छा भाई 60 रोजे का रोजे क्या सोचते, एक रोजे ने ये कर दिया 60 कैसे करूंगा, तो 60 रोजे रख, और या तो तुमने एक रोजे में तो ये हो गया मैं 60 कैसे रखूंगा, अब तुम्हें बैठ गया। एक साहब अंसारी आए हुए एक बड़ा सा टोकरा लेके खजूरों का, या तो ये सदके की खजूरें हैं आप तकसीम फरमा दें। तो आपने फरमाया कि भाई वो कहाँ है वो बंदा, उन्होंने कहा तो मैं हूँ। अच्छा भाई ऐसा कर, ये खजूरें ले जा और ये जितने भी खजूरें हैं 60 मिस्कीनों को, मदीना के 60 मिस्कीनों में सदका कर दे। वो ऐसा तो सच पूछे तो मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं। साहबा कराम फरमाते हैं मेरे आका सरवरे कांसला इतना हंसे कि आपकी अंदर की आखिरी दाढ़ी नजर आई और आपने उसे वो टोकरा दे दिया। उम्मत के लिए ऐसे शहीद, ऐसी मोहब्बत करने वाले, ऐसा तर्क खाने वाले और ऐसी अताएं दिलवाने वाले, आप खुशकिस्मत हैं, मैं खुशकिस्मत हूँ। मेरे आका सरवरे कांसला के साथ उनकी निस्बत मेरी आपकी निस्बत जुड़ी हुई है, जो कयामत के दिन उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाएंगे जब तक अल्लाह जल्ल शानहू से ये मनवा नहीं लेंगे कि आप मेरी सिफारिश मेरी उम्मत के हक में कबूल नहीं करना। और इतनी मोहब्बत करने वाले कि सहाबा कराम फरमाते हैं, मुहद्दिसीन ने लिखा है सब अंबिया कराम ने अपनी दुआएं अल्लाह जल्ल शानहू से कबूल करा ली। अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ महफूज रखी हुई है, और क़यामत के दिन जब अफरा तफरी का ये आलम होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे या अल्लाह आज मैं अपनी वालदा हजरत मरियम का सवाल नहीं करता, बस मुझे माफ कर दे। और नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आज अपने बेटे का सवाल नहीं करता, और लूत अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अपनी बीवी का सवाल नहीं करता। सारे अंबिया कराम, क्योंकि कायनात सारी अल्लाह पाक उधेड़ देगा। अलकारिया तुम अलकारिया, एक एक चीज सर्रा हो जाएगी और एक एक चीज ऐसी हो जाएगी कि उसके वजूद खत्म हो जाएगा। समंदरों को आग लगा देगी, अपनी साइंस कहती है पानी की वैलेंसी की H2 है, क्या है HO2, फिजिक्स पढ़ी थी बहुत पुरानी, आपको भूल गई। अब इनको जुदा कर तो आग लग जाएगी, करो जुदा, इनको आग लग जाएगी। और साइंस कहती है पानी को आग लग सकती है, इनको जुदा कर दो आग लग जाएगी, समुद्रों को आग लग जाएगी। बस बस क्यों, यही रंग है। तो जिसमें ये अफरा तफरी होगी उसमें से एक हस्ती होगी हज़रत सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सजदे में पड़े रो रहे होंगे और अल्लाह जल्ल शानहू से फरियाद कर रहे होंगे। तो आखिर अल्लाह पाक फरमाएंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएं। हज़रत सरवरे कौनैन सर उठाएंगे, अल्लाह पाक पूछेंगे मांग क्या मांगते हैं, या अल्लाह उम्मत की बख्शिश मांगता हूं, उम्मत की सिफारिश मांगता हूं। और एक बात याद रखिएगा, आप जितने हज़रात बैठे हैं ना, उस दिन सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, और मोहब्बत करने वाले वो हैं बाप बड़ा कहा रहा है पानी, और मैं कहूँ अब्बा जिंदाबाद, लोग कहे हुए क्या हुआ, उसने कि अब्बे की इश्क और मोहब्बत इतनी है मेरे दिल में कि अब्बा जिंदाबाद, अम्मा जिंदाबाद, सदके मेरा अब्बा करके ये नारे लगा रहे हैं। और बाप कहते हैं पानी, थोड़ी देर फिर कहते हैं पानी, और ये नारे लगा रहा है, ऐसा नारों का जश्न बना रहा है। अब्बा पानी मांगता है, अम्मा पानी मांगती है, और इसको नारों से पुकारती है। और वो कहते हैं दीवाना, वो तो पानी मांग रहे हैं, प्यासे हैं, वो जहाँ बलब है उनको तो बेचारों को प्यास लगी है। कह रहे नहीं मुझे अब्बा से मोहब्बत है। ये मोहब्बत, इसे मोहब्बत कह रहे हैं, कोई बंदा कह सकता है इसे मोहब्बत? याद रखिएगा मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन सिफारिश उस बंदे के हक में होगी जो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए सादत समझेगा, अपनी जिंदगी की तरक्की में माने नहीं समझेगा। जो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओढ़ना बिछोना, मेरी आका की जिंदगी का एक एक पल, एक एक सांस, एक एक लम्हा खुंबी के
پانی کو آقا سرور کون وسلم نے اللہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ کھمبی کا پانی نکال کے اگر آنکھوں میں ڈالیں تو اس کا آنکھوں کے روگ ختم ہو جاتے ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے پوچھا ابا جی واقعی ایسا ہوگا؟ روایات میں عجیب بات آئی ہے، آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے سنیے بھی یہ بات جو کہ آج ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ واقعی پر یہ ایسا ہوگا؟ اللہ اکبر، کملی والے سے محبت اور آپ کا سرور کون وسلم کا عشق دیکھیں، اب یہ ہے عشق۔ تو نے یہ کہہ دیا واقعی ایسا ہوگا؟ تجھے میرے آقا کے فرمان پہ شک ہوا تو تو نے کہا کہ ایسا ہوگا؟ جا آج کے بعد تو میرا بیٹا نہیں، میں تیرا باپ نہیں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور مرتے دم تک اس سے تعلق نہ رکھا کہ تم نے سرور کون وسلم کے ایک فرمان پہ میرے آقا نے فرمایا کہ کھمبی کو نکال کے اس کا پانی آنکھوں میں ڈالیں تو آنکھوں کا روگ، آنکھوں کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہے، اور تو نے یہ لفظ کہہ دیا باقی ایسا ہوگا؟ اللہ، میں ایک دفعہ اللہ والے کی خدمت بیٹھا، ایک بندے نے کہا جی سنت ہی تو ہے، طرف اٹھے فرمانے لگے کہ تیرے لہجے میں گستاخی ہے، تو نے یہ لفظ کیا کہ سنت ہی تو ہے؟ تو نے سن فرمایا ساری کائنات کے طریقے، ساری کائنات کے سلیقے، ساری کائنات کے انداز اور ساری کائنات کی دنیا کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں میرے آقا کی ایک چھوٹی سی سنت، بڑی سنتیں بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں، کوئی سنت ادنا نہیں ہے، اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، میرے آقا بھی اعلیٰ، ان کی سنتیں بھی اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی واقعی سب سے اعلیٰ والا ہے، اس کی سنتیں، اس کے طریقے، اس کے انداز بھی سب سے اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ جو آقا کی ایک چھوٹی سی سنت کو بھی اختیار کرے تو اللہ کی قسم ساری کائنات کے طریقے اس سے قربان کر دیے جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، ساری کائنات کے طریقے۔ پہلے تو نے اتنا کہہ دیا کہ سنت ہی تو ہے، اور ساری کائنات کے لیے تڑپنے والے ہم آپ کے طریقوں کے لیے کتنا کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے اللہ پاک فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں، سرور کون اپنا سر اٹھائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے مانگے کیا مانگتے ہیں؟ حضور سرور کون وسلم امت کے لیے سفارش مانگیں گے، اور سوچو عجیب بات بتاؤں، اس دن سفارش اس کے حق میں ہوگی جو میرے آقا کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کے چلنے والا اور سنوارنے والا ہوگا۔ اور اس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ باپ پانی مانگ رہا، باپ دوا مانگ رہا، روٹی کا لقمہ مانگ رہا، اماں کرہا رہی اور گری پڑی ہے، بیچاری مریضہ ہے، اور یہ دھمال ڈالے ہوئے ہیں اور کہتا ہے زندہ باد اماں، اس کو کون ماں کا فرما بتاتے ہیں؟ مجھے بتاؤ۔ ہاں، یہ کوئی شور نہ کرے، یہ ماں کی محبت میں کوئی محفلیں نہ سجائے، کچھ نہ کرے، کوئی لوگوں کو اکٹھا نہ کرے، کوئی اعلان نہ کرے، کوئی جو ہے یہ جشن نہ منائے، بھائی اتنا کر دے دن رات اماں کی خدمت کرتے ہیں۔ آج تو فون میں سنا میں نے کہنے لگے کہ اماں کی وہ تکلیف اتنی ہے کہ میں 27 دن ہو گئے ہیں خود نہیں سو سکا، ساری رات ماں کرہاتی ہے، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، کبھی اس پل کبھی اس پل۔ میں نے کہا لے بھائی تیری تو تہجد بھی ہو گئی، تیری تو نفل بھی ہو گئے، اور تیری تو دعائیں بھی ہو گئی، فرض کے علاوہ باقی ساری نفلیں باتیں ہو گئی، فرض تو بات نہیں ہے، فرض کے علاوہ جتنی بھی نفلی باتیں تھی تو راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہو کے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا اور دن کو سارا دن نفلی روزہ رکھتا، اور تیری ساری باتیں ہو گئی، مجھے مبارک ہو کہ تو نے ماں کی خدمت کر لی۔ مجھے یہ چیز بتائیں، ماں کی خدمت کرنے والے کو اللہ جل شانہ نے یہ اجر دیا ہے، اور جو ساری کائنات کی ماں سے زیادہ محبت جس سے ہونی چاہیے، اور وہ حضور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر کوئی ان سے محبت کرے اور ان کی اداؤں سے محبت کرے، ان کی وفاؤں سے محبت کرے، ان کی سنتوں سے محبت کرے، ان کے طریقوں سے محبت کرے، میرا رب اس سے کتنی محبت کرے گا؟
روایات فضائل کی روایت میں آتا ہے کہ جب اذان کے بولوں کا جواب دے تو اذان کے ہر حرف پہ اللہ اکبر کے 8 حرف ہیں، شاید 8 ہیں۔ اللہ کے کتنے حرف ہیں؟ لفظ اللہ کے کتنے حرف ہیں؟ ہاں بھائی، لفظ اللہ کے کتنے حرف ہیں؟ اللہ والا بتاؤ۔ 4۔ اور اکبر کے کتنے حرف ہیں؟ 4۔ 8 حرف جو ہیں، 8 حرف کو میں جو اذان کے بولوں کا جواب دے گا، ہر حرف کے بدلے اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملے گی۔ ہر حرف کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں ملے گی۔ یہ کس نے بتایا؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اداؤں کو مانے گا، اس کو کتنی لاکھ، کتنے کروڑ، کتنی ارب نیکیاں ملیں گی۔ آج کے بعد اپنی نسبت کو پہچانا ہے۔ آج ربیع الاول کی کیا ہے جی؟ 26 ہے۔ آج ربیع الاول کی 26 ہے اور 27 کی رات ہے۔ ربیع الاول الوداع ہو رہا۔ آج ربیع الاول کی الوداعی تقریب ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پچھلے 2 ربیع الاول میں نے ربیع الاول کی اہمیت اور ربیع الاول کیسا گزارنا چاہیے اور ربیع الاول میں کس چیز کا حساب کرنا چاہیے میں نے عرض کیا تھا۔ رمضان المبارک میں مال کا حساب اور ربیع الاول میں اعمال کا حساب۔ آج ربیع الاول کی الوداع ہے۔ اب میرے پیچھے جو درس ہیں اس میں اپنے اندر جھانکوں، آپ اپنے اندر جھانکیں کہ پچھلے جو درس میں پیغام میں نے آپ کی خدمت میں چھوڑا تھا اس کو میرے کانوں نے زیادہ سنا تھا۔ میرے ہونٹوں کے میرے کان قریب ہیں، میرے ہونٹوں بولوں کے آپ کے کان دور ہیں۔ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا۔ اب اس سے ہم نے کیا فیصلے کیے؟ ایک ربیع الاول میں کیا فیصلے کیے کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے جس کو میرے حبیب دیکھ کے خوش ہو جائے۔ ایک بندہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے تیرا حبیب دیکھ کے مجھے خوش ہو جائے۔ کیسی عجب دعا ہے؟ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مجھے خوش ہو جائے۔ اللہ مجھے ایسا بنا دے، ہے نا دعا؟ اب میرے دوستوں ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ آج ربیع الاول کی، آج جب تک آپ فیصلہ نہیں کریں گے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ لکھ لیں، اس کو جلدی اور نکلیں گے۔ ہم فیصلہ کریں اور اس لیے فرمایا تو زمین سے فیصلے کر، آسمان والا تیرے لیے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو زمین پہ فیصلے کر کہ یا اللہ میں اب یہ کروں گا، وہ زندگی جو تیرے محبوب کو محبوب ہے اس زندگی کو اپنا محبوب بناؤں گا اور پھر تیرا محبوب بن جاؤں گا، ہے نا؟ یقین جانیے اپنے من کو، اپنے تن کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنے اندر کو، اپنے باہر کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سجا کے چلے۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں غیر مسلم بھی رہتے ہوں مسلمان بھی رہتے ہوں اور حادثہ ہو جائے اور حادثے میں پہچان کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے خبر کھول کے پہچان کی جائے کہ اس کے خبریں ہیں یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے، پتہ ہی نہ چلے یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، مسلم ہے یا نان مسلم ہے، پتہ ہی نہ چلے۔ اس لیے اللہ والو، اللہ کریم نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جوڑی ہے۔ کب تک اس تن کو، اس من کو بچا کے چلیں گے؟ یہ تن اور من آخر کار گھلنے اور گلنے والا ہے، اس کو کب تک بچا کے چلیں گے؟ اس کے ساتھ نسبتیں ہیں ہماری۔ دیکھو میری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے چٹکلے اور ٹوٹکے ہوتے ہیں، میں اکثر عرض کرتا ہوں یہ قرآن و حدیث کو اللہ جزا خیر علماء آپ کو سنائیں گے اور ان سے سنا کریں، ان سے ضرور سنا کریں، ان کا اکرام کیا کریں۔ میں فقیر آدمی ہوں چونکہ حکیم ہوں نا، تو حکیموں کے پاس چٹکلے ہوتے ہیں،
मैं तो आपको बैठ कर वही सुनाता हूँ, लोगों को इससे नफा हो जाता है। हजारों लोग बताते हैं नफा हो रहा है। अल्लाह पाक उनकी दिल की दुनिया बदल रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी मन की दुनिया बदल रहे हैं। अब ये मिलादुन नबी, अब ये रबीउल अव्वल, ये इसकी रुखसती है। आइंदा साल का रबीउल अव्वल आएगा, पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे। और आइंदा साल का रबीउल अव्वल जरूर आएगा और क़यामत तक का आता रहेगा, पर ये पता नहीं हम होंगे या ना होंगे। अब हमने बैठ के फैसला अल्लाह से करवाना है, पहले खुद करना है, फिर अल्लाह जल्ल शानो से फैसला करवाना है कि अल्लाह वो ईमान और अमाल की जिंदगी जो तुझे और तेरे हबीब को मतलूब है, अल्लाह वो जिंदगी अता फरमा। उस जिंदगी को मांगना है, उस जिंदगी को मांगना है। और अल्लाह पाक से वो जिंदगी मनवानी है, अपने लिए भी, अपनी नस्लों के लिए भी। मैं तो कहता रहता हूँ अक्सर आपको, आज की माँ ही संजल हो गई है, आपका बाप ही जालिम हो गया है। माँ संजल हो गई है, कहाँ मोहब्बत करती है, ये कहाँ मोहब्बत करती है। सियासत उसका सांस से निकल रहा, सदा की कैफियत में है। सरवर कौन तशरीफ ले गए, देखा तो फरमाया, आपने फौरन फरमाया इसकी वालदा को बुलाओ, इसकी वालदा को। गौर से सुनना मेरी बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। आपने फरमाया इसकी वालदा को बुलाओ, उसकी वालदा को बुलाया गया। आपने फरमाया तो इससे नाराज है, तो मैं इससे नाराज, क्या नाराजगी है, सुने गौर से, तवज्जो से। अगर आप ऊँग रहा है तो वो ऊँगना छोड़ दे, और एक दरखास्त करूंगा, यहाँ ऊँगने वाले से दरखास्त करूंगा, अल्लाह के वास्ते ना ऊँगा करो, बहुत नुकसान होता है आपका, ना ऊँगा करो। बाद लोग बेचारे मजबूरन ऊँगते हैं, तो उनको तकलीफ होती है, और बात पता नहीं मेरे घर आती ऊँगने के लिए, बस मजबूरी है बात की, मैं मजबूरों से कह रहा हूँ। तो सरवर कौन ने फरमाया, वालदा को बुलाया, नाराज है, ऐसा में नाराज क्यों? यासुम ये ताजत पढ़ता था, नमाजी था, नेक था, रोजे रखता था, सारी बातें करता था, सारी बातें करता था, हराम से बचता था, गुनाह से बचता था, हलाल करता था, लेकिन तुम्हें क्या करता था? जब मुझसे बात करता था मेरा सीना जला देता था, मेरा कलेजा जला देता था, और मेरे दिल को काट देता था। बस ये बुरा था, कोई बुरा नहीं था। न रिश्वत खाता था, न सूद खाता था, न बदकारी करता था, न झूठ बोलता था, और न हराम करता था। उसकी खलवतें जलवतें रोशन थी, उसकी तन्हाइयों में कुछ नहीं था, उसने अल्लाह की फरमाबरदारी का कुछ नहीं छोड़ा। उसकी खलवतें जलवतें रोशन थी, उसकी तन्हाइयों में कुछ नहीं था, उसने अल्लाह की फरमाबरदारी का कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन क्या करता था? मां कहती है, जब मुझसे गुफ्तगू करता था ना, जब मुझसे कलाम करता था, मेरा मन जला देता था, मेरा अंदर काट देता था, मेरे अंदर ऐसी आग लगा देता था कि इसके बोल इतने कड़वे होते थे, इसके बोल इतने सख्त होते थे, इसके बोलों से मेरा अंदर जला हुआ है, या रसूल मैं इसको माफ नहीं करूं। आपने फरमाया माफ कर दे, मफहूम है, तो सरवर कौन फरमाया मैं इसको माफ नहीं करूं। आपने हज़रत बिलाल से फरमाया, बिलाल जाओ फिर लकड़ियां इकट्ठी करो, इसको आग लगा दो। बड़ा खुशी थी, तो माँ आग क्यों लगा रहे हैं? फरमाया अगर तूने माफ नहीं किया तो आग में जाएगा, तूने माफ नहीं किया आग में जाएगा। तो अर्ज करने की मैंने इसको माफ किया, मैंने इसको माफ किया, मैंने इसको माफ किया। इधर उसने माफ किया, उधर उस अल्लाह के बंदे ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। मैं एक चीज बताएं आपको ठंडे दिल से सारे के साथ, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आलम क्या होगा कि एक माँ को सताने वाला, और सिर्फ कितना सताने वाला, दुनिया का कोई उसने नेकी नहीं छोड़ी, और दुनिया की कोई इबादत नहीं छोड़ी, कोई तकवा नहीं छोड़ा, कोई तहज्जुद नहीं छोड़ी, कोई इशराक नहीं छोड़ी,
کوئی توابین نہیں چھوڑی، کوئی چاش نہیں چھوڑی، کوئی نفل نماز، کوئی کچھ عبادت نہیں چھوڑی. ساری عبادتوں میں وہ شخص کامل اور مکمل ہے، لیکن صرف ماں کے ساتھ اس کا معاملہ اور بول ایسے ہیں کہ وہ ماں کو پا کے رکھ دیتا ہے، اس کے سینے کو، اس کے جگر، اس کے دل کو. اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ اس کی روح اٹکی ہوئی ہے، اور ماں کہتی ہے معاف نہیں کروں گی. ماں نے معاف نہیں کیا، ماں نے معاف نہیں کیا، تو ماں نے معاف نہیں کیا تو اس کی روح اٹکی ہے، باوجود اس کے کہ آقا سرور کائنات خود موجود ہے. اللہ کو سوچنے کی بات ہے، خود موجود ہے. جس کریم نے، رؤوف الرحیم نے، اس اللہ کے حبیب سرور کائنات نے ماں کی محبت بتائی ہے، اس ماں کی نافرمانی کا تو یہ عالم ہے. اور جس نے محبت بتائی ہے اس محبوب کی نافرمانی کا کیا عالم ہوگا. سوچے ذرا، ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچے. اس اللہ کے حبیب سرور کائنات کا دل ستانے والا، ان کے دل کو دکھانے والا. میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر رہا تو وہ تو آنکھوں کی دکھن کا ذریعہ بن رہا، جو آنکھوں کی تکلیف کا ذریعہ بن رہا. قیامت کے دن سرور کائنات وسلم کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ سوچے تو صرف ٹھنڈے دل سے سوچے، اپنے اندر گہری ڈوب کر سوچے. میں آپ کی خدمت میں جو باتیں فریادیں عرض کیا کرتا ہوں ہر منگل کو، یہ ساری فریادیں میں آپ سے کہتا ہوں، میں تو آپ سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں. میں کون سا تقریر کرتا ہوں؟ تقریر کرنا آتی کہاں ہے مجھے؟ نہ میں واعظ ہوں نہ مقرر ہوں، نہ تقریر کرنا مجھے آئے. میں تو آپ سے بیٹھ کے چند ادھر ادھر کی باتیں اکٹھی کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں، جس میں کوئی تھوڑا سا درد شامل ہوتا ہے اور آپ کا خلوص شامل ہوتا ہے. یہ بیٹھ کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری آپ کا سرور کائنات غور کرنا ذرا اس فقیر کی بات کو. سارے جہان کی ماؤں کی محبت اپنے دل میں لے لو، سارے جہان کی ماؤں کی محبت اپنے دل میں لے لو، اور مبارک ہے وہ محبت میں. لیکن اگر تم نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دی تو قیامت کے دن یہ ماں بھی کہے گی کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ. اور محبت کا تعلق اداؤں کو اپنانے سے ہوتا ہے. محبت کا تعلق اداؤں کو سجانے سے ہوتا ہے. اپنے دل پہ، اپنے سینے پہ، اپنے ماتھے پہ، اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ، سر سے لے کر پاؤں تک، اپنے من کو سجانے، اپنے تن کو سجانے کا نام محبت ہے. محبت بولوں کا نام نہیں، محبت سمجھ کا نام ہے. اپنے من کو، اپنے تن کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو سجانے کا نام محبت ہے. یہ محبت کرنا ہم سیکھیں. آج جو کہتا ہے نا میں عاشق رسول ہوں، تو اس سے کہے تو سند دکھا، تیرے پاس عشق کی کیا سند ہے؟ وہ کہتا ہے تو سند مانگتا ہے، میرے انگ انگ کو پرکھ اور میرے من اور تن کو سونگ اور دیکھ. اگر آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے ظاہر اور باطن میں سجے نظر آتے ہیں تو میں عاشق ہوں، اگر نہیں ہے تو مجھے تو اٹھا کے پرے پھینک دے. ارے اس نے کہا اسی کو دلیل کہنے لگا، کپڑے کے اوپر مہر دیکھتا ہے کہ یہ کہاں کا بنا ہوا ہے، پھر یہ بھی دیکھتا ہے یہ مہر اصلی ہے یا نقلی ہے. چیز لیتا ہے اس سے مہر دیکھتا ہے، اسٹیمپ دیکھتا ہے، مینوفیکچرنگ بائی اس کے اوپر دیکھتا ہے کہ کہاں کی بنی ہوئی ہے. تو یہ دیکھ کہ جو زندگی میں نے اپنائی ہوئی ہے اس زندگی کے اندر میرے آقا ہیں. پھر وہ جو ادا تو کر رہا، جو ادا سن لے، یہ بات میں اہم عرض کر رہا ہوں، جن اداؤں کو تو نے اپنایا ہوا ہے آقا کو راضی کرنے کے لیے، سرور کائنات سب سے محبت کی جو ادائیں تو نے اپنائی ہوئی ہیں، اس اداؤں میں یہ دیکھ لینا کہ وہاں مہر ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مہر ہے، سچی مہر ہے، اس کو سینے سے سجا،
اس کو سینے سے لگا اور ساری دنیا میں اس کو لے کے چل. اگر آقا سرور کائنات کی مہر نہیں ہے میرے دوستوں پھر اس کو سینے سے نہ لگا دو. کیا پتا تو سمجھتا ہے کہ کس عذاب سے میرے آقا راضی ہوں گے اور راضی نہ ہوں. قیامت کے دن پھر کیا منہ دکھائے گا؟ میں آپ کی خدمت میں درد بھری درخواست کر رہا ہوں. ربیع الاول کی اختتامی دن ہے اور یہ بات میں نے بارہا عرض کی ہے. مومن کا ہر مہینہ ربیع الاول ہوتا ہے. مومن کا ہر دن 12 ربیع الاول ہوتے ہیں اور مومن کی ہر شب ربیع الاول ہوتی ہے. شب 12 ربیع الاول کی ہوتی ہے اور مومن کی ہر ساتھ آقا سرور کائنات کی محبت اور عشق میں رکھی بسی ہوتی ہے. بس یہ تو ہے مومن اگر اس نے صرف اور صرف 12 دن ربیع الاول کے اور 10 دن محرم کے نہیں اللہ والا. آج کے بعد میں آپ کو ربیع الاول کا ایک پیغام دے رہا ہوں اور وہ یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہر دن آپ کا 12 ربیع الاول ہو. اپنی خوش قسمت لوگ ہیں ایسے میرے اپنے مطالعے میں ہیں, نوٹس میں ہیں, معلومات میں ہیں جنہوں نے اس ربیع الاول میں اور پچھلی کئی ربیع الاولوں میں بہت زیادہ درود پڑھا, بہت زیادہ تلاوت کی. کئی سال میرے پاس ہے کہ آپ نے مجھے وہ معمولات بتائے ہوئے تھے تو مجھ سے جو معمولات بتائے اس کے علاوہ نہیں کرنے چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میں ربیع الاول میں درود پاک زیادہ پڑھوں, روزے رکھوں, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کروں. کیا ان میں اگر کمی آ جائے تو اس کی اجازت ہے؟ ایسے لوگ ہیں اللہ والوں جو اب بھی تلاوت, تسبیحات, درود پاک کی کثرت, لاکھوں دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں اور لاکھوں دفعہ قرآن پاک کلمہ پڑھتے ہیں اور کئی ختم قرآن پاک کے کرتے ہیں. ایسے لوگ ہیں. میں ایسے لوگوں سے اور وہ لوگ جن میں کچھ کوتاہی ہے, ایسا نہیں کر پا رہے یا تھوڑا کرتے ہیں یا نہیں کر پا رہے, میں ان سب کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ ربیع الاول مومن کے ساتھ کملی والے کی محبت تو روز ربیع الاول ہوتی ہے, روز ربیع الاول ہوتی ہے, روز محبت ہوتی ہے, روز پیار ہوتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. ایک دفعہ طرف کے فرمانے لگے, کسی نے ان سے عرض کیا, میں بیٹھا ہوا تھا, بڑی پرانی بات یاد آئی. کسی نے ان سے عرض کیا کہ حضرت کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دیدار کے لیے کوئی عمل تو بتا دیں. تو ایک دم طرف اٹھے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, کہنے لگے, فرمانے لگے تو دیدار کے لیے عمل مانگتا ہے. ہمارا تو جب جس دن دیدار نہ ہو اس دن جو ہے ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا, ہمیں پینا اچھا نہیں لگتا, ہمیں سونا اچھا نہیں لگتا, اور اس دن اپنی زندگی کے گرد و پیش پہ نظر ڈالتے ہیں. کون سی ایسی خطا ہوئی ہے آقا مجھ سے روٹھ گئے ہیں, کون سی ایسی خطا ہوئی ہے میرے آقا مجھ سے روٹھ گئے ہیں, آج آقا کا دیدار نہیں ہوگا. اور پھر فرمانے لگے عجیب بات فرمانے لگے تو کہتا ہے کہ مجھے دیدار نہیں ہوا, یہاں دیدار نہ ہو تو یہ عالم ہوتا ہے. پھر فرمانے لگے کہ آنکھوں کو اس قابل تو پہلے بنا کہ تو دیدار کر سکے, آنکھوں کو اس قابل تو بنا. پھر عجیب واقعہ سنا ہے. فرمانے لگے میرے شیخ حضرت خواجہ ویس کرنی ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھی تھے, ان کا نام فرمایا مجھے بھول گیا. وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ نہیں جاتے تھے, دور سے سلام پڑھتے تھے. تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ تو عجیب بات ہے کہ مدینہ منورہ میں آتے ہو, مدینہ منورہ میں رہتے ہو اور بقی کی طرف سے کھڑے ہو کے تم سلام پڑھ لیتے ہو. کہنے لگی شرم آتی ہے. فرمانے لگے وہ شخص تھے جن کا کوئی پل آقا کی کسی سنت کے بغیر نہ گزرا تھا, اور وہ تھے جنہوں نے 27 سال فرمایا, 27 سال ہو گئے ہیں میری زبان, میرے کان اور میری آنکھوں نے گناہ نہیں کیا. فرمایا کہ میں اور تو دعویٰ نہیں کر سکتا, یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میری کانوں نے, میرے کانوں نے, میری آنکھوں نے اور میری زبان نے گناہ نہیں کیا. کوئی نہ آنکھوں نے نافرمانی دیکھی,
نہ زبان میں نافرمانی کے بول بولے اور نہ کان ہونے کو نافرمانی کے بول سنے. وہ فرماتے تھے کہ میں کس منہ سے جو ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پہ جاؤں. آخرکار تو مان لگے ان کی شیخ نے انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ بھائی بات سن, یہ اگر سے ترتیب چلی آ رہی ہے تیرے من میں اندر تو ندامت یہی رہے, اندر تو ندامت یہی رہے, اور باہر جو ہے تیرے اندر ایک کیفیت یہ ہو کہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پہ جاؤں گا اور ان سے جا کے عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے استغفار فرمائے. کہ قرآن پاک میں تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے اور پکی تفسیر ہے. ایک بندو آیا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پہ آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے استغفار فرمائے کہ مجھ سے بہت سی خطائیں ہوئی ہیں. وہ کون سی آیت ہے؟ ایجاب. وہ کون سی آیت ہے بتاؤ بھائی؟ ہاں, جب تم سے کوئی ظلم ہو جائے, خطا ہو جائے, تو جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں استغفار کرو اور وہ تمہاری طرف سے استغفار کرے. مفہوم یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے استغفار کرنا ہے. اور وہ بدو نے یہ باتیں کہی اور بہت سی باتیں کہی اور اپنے غم کا درد کا ٹکڑے روئے اور ٹکڑے رو کے جیا. ایک بزرگ فرماتے میں ساتھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مجھے اونگ آئی اور خواب میں نے آقا کو فرمایا جا اس سے جا کے کہلن پہ مفرت کر دیں. وہ ابھی اونگ پہ بیٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ میں نے جا کے اس سے عرض کیا مبارک ہو کہ اللہ جل شانہ نے تیری مغفرت کر دی اور میں تو جا کے اپنا یہ کہوں گے غم بیان کر اور حضور کے روضے پہ ضرور جاؤں. تو حضرت نے فرمایا پہلے آنکھوں تو میں واپس اسی واقعے کی طرف لوٹ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ پہلے آنکھیں تو وہ بنا لے, اس قابل بنا لے جو آنکھیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے. میں نے پیچھے جب حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی واقعی عرض کی تھی. اب فرماتے بھائی وہ بلاؤ غلام کو بلاؤ. حضرت وہ آپ کو نام تو یاد تھا, اس کا نام تو غلام محمد ہے. تو میں وضو نہیں تھا, محمد کا نام بغیر وضو کے کیسے لیتا. عشق اسے کہتے ہیں, محبت اسے کہتے ہیں, ارے پیار اسے کہتے ہیں. اس عشق پہ آنا ہے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس عشق پہ آنا ہے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس محبت پہ آنا ہے, اس پیار پہ آنا ہے. اپنے من کو بیٹھ کے سمجھا, اپنے من کو بیٹھ کے سمجھا. یہ میں نے مثال آپ کو دی ہے, باپ کرا رہا ہے پانی سے اور یہ باپ کے ہاتھ میں نعرے لگا رہے ہیں ابا جی زندہ باد سب کے میرا ابا ابا. وہ پانی سے کرا رہا ہے, وہ کہتے ہیں بیٹا ایک گھونٹ پانی دے دے, بیٹا میری کروٹ جو ہے وہ میری پلٹ دے, بیٹا مجھے دوا دے دے, مجھے ایک لقمہ کھانے کا دے دے, بھوکا ہوں. بات یاد آئی, عمران خان کے ڈی ایس پی تھے اسلام آباد میں, جب اسلام آباد ایف میں پریکٹس کرتا تھا وہ میرے پاس آتے تھے تو میں ان سے کہتا تھا مجھے دنیا کی خبریں سنائیں, حالات سنائیں. کہتے تھے میرا تو شعبہ ہے 1-5 کا, تو اس میں تو آپ کی معلومات کی کچھ نہیں ہے. لیکن نہیں, آپ سے مجھے بڑی اچھی باتیں ملیں گی, بڑی معلوماتی چیزیں ملیں گی. مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جو اچانک 1-5 پہ جاتے ہو وہ واقعہ سنائیں مجھے, کیا ہوتا ہے؟ لگے ہاں. پھر اس سے بڑے عجیب واقعے سناتے تھے وہ صاحب, سلام کو جزا خیر دے. وہ کہنے لگے کہ ایک گھر ہم گئے 1-5 پہ, ایمرجنسی ہے, F8 کی غالباً بات. اور پھر کہنے لگے یہ سیکٹر بھی عجیب ہے, ان میں F8 F9 کا سارا پارک ہے, 4 کلومیٹر ادھر 4 کلومیٹر ادھر, اور اس کے بعد F10 ہے, پھر F11 ہے. کہنے لگے اگر F10 F8 اور F7 E7 یہ سیکٹر بتا رہا ہوں, جو بڑے سیکٹر ہیں اسلام آباد کے پوش ایریاز ہیں اور اس طرح کے متمول طبقے ہیں. یہاں اگر 2 سے 2.5 منٹ 3 منٹ سے بعد تاخیر ہو جائے تو ہماری انکوائری ہو سکتی ہے کہ 1-5 سے کال آئی تھی اور تم کتنی دیر میں پہنچے. اور کہنے لگے G9 آپ پارا, اور پھر وہ سیکٹر بتایا کہ یہاں 10 سے 15 منٹ کے بعد پہنچے تو کوئی حرج نہیں. پھر مجھ سے کہنے لگے یہاں تو کمرے بھی سیکٹر وائز بنتی ہے, تو یہ F10 کا میت ہے, یہ خبر ہے اس کی. تو بات جو میں بتا رہا تھا, مجھ سے کہنے لگے کہ ایک گھر میں میں گیا
ایک بہت بڑے آدمی تھا، دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا عہدہ تھا، ریٹائر ہو گیا. مجھ سے اس نے شکوہ یہ کیا، ایک بیٹا کینیڈا رہتا ہے، ایک امریکہ، ایک انگلینڈ، ایک فلاں، بیٹی فلاں فلاں فلاں، اور نوکر ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے، کئی مرلے کئی کنالوں کا بنگلہ ہے، اور ایک کمرے میں بابا پڑا ہوا ہے، نوکر ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے تازہ روٹی نہیں دیتے، مجھے باسی ڈبہ روٹی دیتے ہیں. میں چیختا ہوں مجھے تازہ روٹی دو. تو کہنے لگے بڈھے یہی کھانا ہے ٹھیک، ورنہ پڑا رہے. ان سے کہیں مجھے تازہ روٹی دے، ایک. اور دوسرا کتوں کو زیادہ دیتے ہیں، مجھے تھوڑا دیتے ہیں. کتے ہیں گھر میں، بڑے بڑے کتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے کتے، کلووں کے حساب سے گوشت کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں. ان کو زیادہ دیتے ہیں، ان کو فریش دیتے ہیں. چیز لفظ جو میں مجھے اب یاد آیا وہ کہنے لگے جی ان کو فریش دیتے ہیں اور مجھے باقی چیزیں دیتے ہیں. کہنے لگے ہم نے کہا بابا یہ تو معاملہ تیرے اور تیرے بیٹوں کا ہے، ہم نے تو کال میں 15 وہی F8 سے کال آئی ہے 15 کی، تو F8 میں تو فوراً ہم پہنچے نازمدین روڈ پہ. کہنے لگے ہم پہنچے تو بات تو یہ تھی، بات تو یہ تھی، تو یہ تیرا اور تیرے بیٹوں کا معاملہ ہے. میں بات اصل یہ عرض کر رہا تھا، اس لیے عرض کیا آج کی اس وقت میں نے عرض کی آج کی مائیں بے رحم ہیں، سب دل ہیں، باپ ظالم ہیں. آپ پوچھیں گے کیوں؟ ماں شروع دن کے بیٹے کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا یہ بنے گا یہ بنے گا یہ بنے گا، وہ بن جاتا ہے، وہ انسان نہیں بنتا، وہ اللہ والا نہیں بنتا. تو پہلے دن سے بنیادی غلط رکھتی ہے ماں باپ اس کی. پہلے دن سے اس کو کہتے ہیں یہ بننا ہے، وہ بن جاتا ہے. جو دنیا کا عہدہ ہوتا ہے، جو بھی چیزیں وہ بن جاتا ہے. اور اسے یہ نہیں کہتے کہ بیٹا انسان بننا ہے. ایک اللہ والے سے وہ فرماتے تھے بھائی لوگ میری خانقاہ میں جو آتے ہیں نا، وہ کوئی کہتے ہیں مجھے ولایت چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے تفسیر چاہیے، کوئی کہتا ہے بھائی کسی نے انسان بننا ہے تو میرے پاس آ جائے. کیا بننا ہے؟ انسان بننا ہے تو میرے پاس آ جائے. بچہ کوئی تنگ کر رہا ہو نا تو اسے آپ یہ نہیں کہتے آدمی بنو، تو کہتے انسان بن. آدمی تو سارے ہیں، آدمی انکر ہے، کوئی ہیرا ہے، کوئی کنکر ہے، کوئی ہیرا ہے کوئی کنکر ہے، لیکن انسان بن. تو فرماتے ہیں بھائی کسی نے انسان بننا تو ہمارے پاس آ جائے، اور کسی نے کوئی ولایت مانگنی ہے تو کہیں کسی اور جگہ چلا جائے. ہم تو انسان بناتے ہیں. جب یہ انسان بن جاتا ہے کہ کسی انسان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، کسی انسان سے فرشتے مسافہ کرتے ہیں، کسی انسان سے برکت کے لیے فرشتے اپنے پر ملتے ہیں، اسی انسان کے لیے ساری کائنات کے جتنی بھی مخلوق ہے سمندروں میں، بلوں میں، آسمانوں میں دعائیں مانگتی ہے. انسان جب بنتا ہے تو انسان بنتا ہے. اور یاد رکھنا انسان سرور کونین وسلم کے بغیر بن نہیں سکتا. اس کی دلیل دیتا ہوں، اس دلیل کو یاد رکھیے. ہم شروع سے لے کر اب تک نقل پہ چل رہے ہیں. وہ کیسے؟ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے، جہاز ہے، آپ چیل کی شکل اور جہاز کو دیکھیں برابر ہے؟ کیا خیال ہے؟ میں اس دن چیل دیکھ رہا تھا اور جہاز دیکھ رہا تھا، جہاز اڑ رہا تھا. تو میں نے کہا یا اللہ ہم تو تیری ساری نقل چلے گی. نیل گو رنگ ہے، نیل گو، ہم نے نیلا رنگ آسمان سے نقل کیا، سب رنگ پتوں سے نقل کیا. یہی ہے نا، ہم شروع دن سے اب تک نقل کر رہے ہیں. اور آپ دوست بنائی مچھلی کو سامنے رکھ کے اور اس طرح کے جانوروں. اب معلوم ہوا کہ انسان چلے گا تو اس کے سامنے کوئی چیز ہوگی، اس کو دیکھ کے چلے گا. تو میرے اللہ پاک نے کیا کیا؟ حضور سرور کونین وسلم کو بھیج دیا، ابھی دیکھ تو کسی کو دیکھ کے چلتا ہے، اب چلنا ہے تو اس کو دیکھ کے چل، ان کو دیکھ کے چل. اب پھر سامنے ایک آئیڈیل، ایک تصویر ہے، اور پھر اللہ پاک نے اپنے حبیب کی ایک چیز محفوظ کر دی. آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ کی ادائیں کیا تھی، آپ کو کاروبار بھی کروایا، آپ بھی کاروبار کیسے تھے کہ جہاں کہتا ہے جھوٹ سے بغیر کاروبار چلتا ہی نہیں. اچھا آپ کی والدہ محترمہ بھی تھی، آپ کے بڑے بھی تھے، آپ نے بڑوں کے ساتھ زندگی کیسی گزاری، چھوٹے بھی تھے. ہر چیز میرے آقا کی محفوظ ہے، کتابوں میں محفوظ ہے. اور محفوظ اس لیے ہے کہ تجھے آقا سرور کونین وسلم کی کسی بھی ادا سے رہبری چاہیے تو فوراً تجھے رہبری مل جائے. اچھا پھر صحابہ کرام لیے کوئی پڑھے لکھے، کوئی ان پڑھ، کوئی فقیر، کوئی غریب،
کوئی کالے کوئی گورے. ایک کالے صحابی آئے, رنگ کے کالے تھے, اندر کے گورے تھے. پتہ نہیں ہم باہر کے گورے ہیں, اندر کے پتہ نہیں کیا ہے. میں بھی جنت میں جاؤں گا. ہاں تو جائے گا جنت. میں جنت میں کیسے؟ اللہ پاک مجھے اتنا رنگ دے کے نکھرا ہوا, اتنا نکھرا ہوا رنگ دیں گے, اور اتنا تجھے حسن و جمال دیں گے, اتنا حسن و جمال دیں گے, 1000 میل کی مسافت سے, 1000 میل کی مسافت سے بھی تیرا رنگ چمکے گا ایسے جیسے سورج اور چاند چمکتا ہے. اچھا وہ بار بار سوال پوچھ رہا ہے کہ جنت کیسی ہوگی؟ ساتھ حضرت عمر بیٹھے ہوئے, چلا دیا حضرت عمر نے فرمایا بھائی چپ کر, زیادہ باتیں پوچھتے چلا جانا ہے, خاموشی رہے. آقا نے فرمایا عمر تو اس سے پوچھ رہے مجھ سے پوچھ رہے, چپ کر. اب اس نے پھر پوچھنا شروع کیا, اور پھر جنت پوچھنا شروع کی, اور جنت کا مشتاق تھا, وہ جنت کا دیوانہ تھا, اور پوچھتے پوچھتے آقا نے فرمایا کہ تیری مغفرت ہو جائے گی. اس نے کرتے کرتے آخرکار ٹھنڈا سانس لیا, وہیں مر گیا. یہ ہے شہید وفا. کیا ہے؟ وہی فوت ہو گیا. عمر فرماتے ہیں مجھے حسرت اس بات کی ہوئی کہ سرور کونین اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے تھے, اور میرے من میں آیا کہ کاش اس وقت عمر ہوتا اور سرور کونین اسے اپنے ہاتھوں میں قبر میں اتار. یہ میرے دوستوں ان کے اندر طلب تھی, یہ تڑپ تھی, اور یہ وفا تھی. تو اس طلب کو پھر زندہ کرنا ہے. میں نے پچھلی دفعہ ایک بات آپ سے رکھی تھی, میلاد کے نام پہ ڈانس کرنے والے اور گانے والے اور میوزک بجانے والے اور میلاد کے نام پہ اور بہت گناہ کرنے والے, کبھی ان سے نفرت نہ کرنا, خیال کرنا. ہاں کیوں؟ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت سرخیز ہے ساتھی, نہیں ہے اقبال نہ امید اپنی کشت گیرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت. ارے کیا پتا ہم نے کوئی ایسی بھی ہو جن کے اندر خلوص ہو, اخلاص ہو, ان کے اندر سچا درد ہو, ان کے اندر سچی تڑپ ہو, ان کے اندر سچا سوز ہو, اور ان کے اندر سچا وجدان ہو. محبت سے, پیار سے, الفت سے ان کی محبتوں کا رخ بدل دیں. ان سے کہہ دو آؤ سرکار کی محبت کو منانا ہم سکھائیں کہ یہ آج کے بعد جینا اور مرنا آقا کے لیے ہو جائے. ہاں یہ سمجھا دو کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو ہم سکھاتے ہیں. آپ کی محبت اور آپ کے پیار کو ہم آپ کے دل کے اندر, آپ کے اندر جینا مرنا آقا کملی والے کے لیے آ جائے. آج کے بعد نظر اٹھے تو آقا کے لیے, جھکے تو آقا کے لیے, دیکھے تو آقا کے لیے, سوچے تو آقا کے لیے. کاروبار کرنے سے پہلے پوچھے نہیں آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حلال کیا ہے, کون سا حرام کیا ہے. شادی کرنے سے پہلے پوچھے ارے اس شادی میں سب کو بلایا, آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی ساتھ بلایا نہیں بلایا. اگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوئی تو مجھے یہ بیٹھے دوست مجھے کہنے لگے کہ میں اپنی گلیوں کے اندر, گلی کے اندر شادیاں ہوئی اور کتنوں کو طلاق ہوئی, اور کتنے کے گھر بسے اور کتنے کے گھر چل رہے ہیں, اور کتنوں کے گھر آتش کٹا بنے ہوئے ہیں, اور کتنوں کے گھر کے اندر لڑائی ہیں. میں آپ کو آرٹیکل لکھ کے دوں گا, میں نے کہا لکھ میں چھاپوں گا. ہاں میرے پاس تو سارا دن یہی کہانیاں آتی ہیں, اور کیا آتی ہیں میرے پاس. اس کی وجہ شادی میں سب کو بلایا تھا, شادی میں سب کو بلایا تھا, ایک کارڈ مدینے نہیں بھیجا تھا. ایک کارڈ جو ہے نا وہ مدینے نہیں بھیجا تھا. اگر ایک کارڈ مدینہ منورہ بھیج دیتے, ایک کارڈ وہاں بھی بھیج دیتے, اور خواتین ایک کارڈ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی چوکٹ میں بھیج دیتی. کوئی اللہ کی بندی جاتی, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ایک کارڈ رکھ کے آ جاتی کہ آپ شرکت کر لیں تو ہمارے گھر چراغاں ہو جائے تو کیا خوشی ہوگی, ہمارے گھر رونق آ جائے گی. اما عائشہ صدیقہ بھی گھر میں آ گئی, اما فاطمہ بھی رضی اللہ تعالیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ بھی گھر میں آ گئی, اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کا تعلق, آپ بھی تشریف لے آئے, اپنی سنتیں آپ کی گھر میں آئی تو جیسے آپ آ گئے,
اور آپ کے طریقے آ گئے, اب گھر بس گیا اور جو ہے گھر روشن ہو گیا اور یہ شادی ہو گئی. وہ شادی اس میں سرور کونین تو شریک نہیں ہوتے. لوگ 12 ربیع الاول کو ربیع الاول کے مہینے میں شادیاں کرتے ہیں, بہت شادیاں ہوئی. یہ ہمارے ساتھ یہاں یہ آپ تو رات کو چلے جاتے ہیں تو کہ میں یہاں رہتا ہوں, یہ سامنے مہک ہال ہے اور فون کی جگہ پتہ نہیں کون سا ہال ہے, تو وہاں جو ہے شادیوں کے شادیانے مجھے بچے نظر آتے ہیں. ایک طرف شادیوں کے شادیانے اور دوسری طرف ہر ربیع الاول کی رات اور اس کی روشنیاں اور اس کا نور نظر آتا ہے. میں کیا کہوں گا, ہم بھی کیسے دیوانے ہو گئے, ہم تو بولے نکلے, ہم عقل مند نہ نکلے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ایک طرف اور شادی کی خوشی میں ہم نے گاڑی میں بھیجا مدینہ منورہ, اور پھر روتے ہوئے آتے ہیں کہ ابھی 3 مہینے ہو گئے, ابھی 6 مہینے ہوئے, میں 8 سال سے ماں کے گھر بیٹھی ہوں, میں 3 سال سے ماں کے گھر بیٹھی ہوں, میں 2 مہینے سے ماں کے گھر بیٹھی ہوں, میں 4 مہینے سے باپ کے گھر بیٹھی ہوں, اور مجھے اتنے سال ہو گئے, مجھے اتنے سال ہو گئے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے ساری چیزیں اپنائی, لیکن میرے گھر کے اندر کوئی کمی ہے, کوئی کمی ہوئی ہے کہ میرے گھر کے اندر ہر وقت جو ہے نا کھٹ کھٹ رہتی ہے اور کوئی نہ کوئی آپس میں کچھ کمی کوتاہی چلتی رہتی ہے, جھگڑا. کہنے لگے میں تلاش کرنے کی کوشش کروں, مجھے کہیں مل نہیں رہی. میں نے کہا ایسا کر, وہ مہذب پتھر لے گا. مہذب پتھر جانتے ہیں, وہ شیشہ ہوتا ہے نا موٹا جو باریک چیزوں کو دیکھتا ہے. میں تو بتاؤں سر کیا وہ شیشہ کیا ہوتا ہے؟ کیا میگنیفائنگ, وہ بولے. یا میں نے کہا کوئی ایسا کر, کوئی ایسی کوئی جو ہے نا مائکروسکوپ ہو, کوئی خوردبین ہو, کام تجھے اب کچھ چیز مل جائے گی. مجھے کہنے لگا اس سے مراد آپ کی کیا؟ میں نے اس سے مراد یہ ہے تو یہ دیکھ تیری شادی میں میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا حکم ٹوٹا تھا اور مدینہ کی کون سی ادا ڈوبی تھی, اور تیری خواہشیں زندہ ہوئی اور مدینہ والے جتنے بھی طریقے سے وہ ذبح ہوئے وہ ذرا اچھے کر. کہنے لگا اس میں بہت سارے ہو جائیں گے. میں نے کہا بس وہ تو وہاں کا مسئلہ لگ گیا. میں نے کہا مووی ہے شادی کی؟ کہنے لگا ہاں ہے. میں نے اس کو چلا کے دیکھ, اس طرح کی آخرت کی مووی بنی تھی, وہ تو آخرت میں چلے گی. ایک مووی تیری ہے, چلا کے دیکھ. کہنے لگا کیا چلا کے دیکھو, سب کو تو واضح ہو گیا. کہنے لگے آپ کی دعاؤں سے ربیع الاول میں شادی ہوئی تھی. میں نے کہا میری دعاؤں سے ربیع الاول میں شادی نہیں ہوئی تھی, وہ باقی ہوئی تھی, میرے پاس نکالنا ہو پڑا ہے. میں نے کہا تم نے ربیع الاول کی ایک قدموں کو ذبح کیا تھا, وہ ربیع الاول کی برکتیں تم نے لی نہیں تھی, ربیع الاول میں شادی نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا تو ربیع الاول کی بات کرتا ہے, تو جا کے حرم کے مطاف میں شادی کر رہی تھی. حرم میں کر, اس کے مطاف میں جہاں انبیاء نے طواف کیے ہیں, کہ تیری شادی کامیاب نہ ہو. تو کیا بات کرتا ہے؟ تو کہتے تھے وہ شادی مجھے سکون سے رہنے دے. ہاں ٹھیک ہے, تو نے جہان کو راضی کیا, ناک بھی تو ساتھ ہے نا. ہمارے حضرت فرماتے تھے ناک تمہارا مٹی کا بنا ہوا ہے, اٹھا کے جیب میں رکھ لو, پھر لگا لو اپنی مرضی سے. جب چاہے لگا لیا تو رکھ لیا. پھر کہتے ہیں اگر میری بات سمجھ نہیں آتی تو سیاست دانوں سے سمجھ لو میری بات. ووٹ لیتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو وہ غلام احمد کی بات نہیں بتائی تھی, ایک اللہ والے نے بتایا. گھروں میں لوگوں یہاں جا رہا تھا تو ووٹ لینے کے لیے گیا, اب انہوں نے دروازہ بند کر دیا, کرسی منگوا کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا ہے. 1-2 رات کے بج گئے, بیٹھا ہوا ہے. آپ کا کہنے لگے اللہ کے واسطے دیں گے ووٹ, کیا کہاں گئے نا. وہ ایک ذمہ دار ہے ہمارے علاقے میں, وہ لوگ کسی کی بھینس چوری کرا لی, کسی کا بیل. اس دور میں جو ہے نا یہ پجیرو پچارو جو ہے نا یہ نہیں آئی تھی, تو انہوں نے کٹا جو ہے اس کے بچاروں کے ساتھ باندھ دیا. انہوں نے کہا سرکار یہ اکیلا رہ گیا ہے, اس کو بھی ساتھ لیتے جائیں. یہ اکیلا رہ گیا بیچارہ, ایسے کام کا پریشان رہتا ہے. اس کی ماں کو تو آپ لے گئے.
اب لوگوں کو کہنا آگے آج کرنا کہنا آئے میں نے چھوڑ دیے ہیں. یہ لوگوں میں اکثر وہی ہے مان لیں کہ بھائی یہ ناز کی بات اگر سیکھی ہے تو کس سے سیکھ لو؟ سیاست والوں سے سیکھ لو. تو میں اس دن چوک میں دیکھا وہ جی بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے, ساری روڈ کی مٹی پڑ رہی ہے, رکشوں کی مٹی, وہ گھوڑے لیڈ کرتے ہیں وہ پڑ رہی ہے. وہ جناب فلاں کے حق میں ہم نے جو ہے وہ بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے, علامتی بھوک ہڑتال ہے, بیٹھے ہوئے. میں سوچتا گیا, میں نے کہا یاد کری میری سمجھ میں نہ آئے کمری والے, میں حضور سے ایسے باتیں کرتا گیا کہ یا رسول اللہ آپ صرف آپ کی ادائیں سینے پہ, دل پہ, اپنے تن پہ, اپنے من پہ, اپنی تقریبوں میں سجاتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہماری توہین ہو گئی ہے, ہم معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ بن گئے ہیں, اور یہ ساری توہینیں برداشت کر کے کہتے ہیں اونچے طبقے کے لوگ بن گئے ہیں, ہے نا. اس لیے اللہ والو اپنے من کی کیفیتوں کو بدلیں. یہ شادیوں کا سیزن ہے نا, اس شادیوں کے سیزن میں ایک کارڈ مدینہ پاک ہی بھیج دیا کریں. حضور سرور کون ہے مطلب یہ عمرے والے آج کل جا رہے ہیں, ان کے ہاتھ ایک کارڈ بھیج دیا کریں. کہیں گے یا آپ کی اگر طریقے ہمارے گھر میں آ جائے تو مہربانی ہوگی ذرا آپ کی شرکت ہو جائے گی. مدنیوں میں, اپنی شادیوں میں, اپنے نکاحوں میں, اپنی تقریبوں میں, اور اگر آپ میلاد کروانا بھی چاہتے ہیں نا تو ایک کارڈ مدینہ پاک بھیج دیا کریں. میلاد کے بھی کارڈ چھپتے ہیں. آپ کی محبت میں ایک تقریب کر رہے ہیں, ایسا کیسے آپ کی کچھ ادائیں اور آپ کی سنتیں آپ کو منائیں تو کیسے منائیں, وہ بھی ذرا شرکت کر لیں. آپ بھی دیوانے ہیں کہنے کے لیے شادی میں, میرے پاس شادی کے کارڈ بہت آتے ہیں, تقریبوں کے کارڈ بہت آتے ہیں, اسٹیج کے لیے کارڈ بہت آتے ہیں. سے رات اب کر رہا تھا اگر روز ہی میں تو بچوں کی تقریبیں روز کافی ہوتی ہے میرے لیے. ایک کارڈ آج تک بھیجا نہیں مدینے پاک, ہے نا, نہیں بھیجا نا. تو نہیں یہ دیوانہ آدمی کیسی کیسی باتیں کرتا ہے, یہ بھی دیوانہ آدمی. کبھی کہتے ہیں محدث اکثر لے آئے محدث, اور کبھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کارڈ بھیجنے مدینہ پاک, اور کبھی کیا کہتے ہیں میں نے پہلے کہہ دیا میرے پاس چھوڑ کے کالا تھا کالا رسول قرآن سننا تو نماز سے سنے, قرآن سن رہے ہیں سنے. میں تو میں چھوڑ کے بیان کرتا ہوں ایسے, 1 کلو کا چھلکا لے لو, خربوزے کا چھلکا لے لو, اور تربوز کا چھلکا لے لو, آم کی گٹھلی لے لو, یہ پوچھ لو, بنا لو, چٹکی لے لو, یہ ہو جائے گا. تو میرے پاس تو یہی ہوتا. لیکن میرے دوستو, ارے جس کو سن لو, جس کے من میں تکلیف ہے, جس کے پیٹ میں مروڑ ہے, وہ سچی باتیں میرے ٹوٹکے کو 100% کرتا ہے. اور جس کو تکلیف نہیں ہے نا وہ میرے ٹوٹکے کو ہنس کے پھینک دیتا ہے. اگر آپ کے من میں تکلیف ہے, آپ کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, پیار ہے, عشق ہے, سچا شوق ہے, وجدان ہے, تو پھر میرے ٹوٹکے آپ سینے سے لگائیں گے. کیا خیال ہے؟ اور اگر سچا عشق نہیں ہے اور سچی محبت نہیں ہے, رواجی عشق اور رواجی محبت ہے, تو پھر میرے ٹوٹکے آپ کو ایک مذاق نظر آئیں گے, ایک مذاق نظر آئیں گے. میں نے اس دن ایک بندے سے دیکھا, اس نے کہ جی وہ بس شادی ہوئی اور اب تو یہ صورت حال ہے کہ بہو کی نام کی جٹھانی کی وہ کمر ہی پوری تھی. تو میں نے کہا کارڈ تقسیم نہیں کیا, میں نے یہ بڑی قیمتی کارڈ بنوائے تھے, بہت زبردست شادی کی, اور آپ کی دعاؤں سے ہر کے بعد میری دعائیں ساتھ ہوتی تھی. میں نے دعائیں تھی یا نہیں تھی, یہ کیا وہ کیا, ہر چیز اس نے کہی بالکل ٹھیک کی. میں نے کہا وہ مدینہ منورہ جو ہے وہ مدینہ پاک کارڈ بھیجا تھا, کہنے کا وہاں تو رشتے دار کھول نہیں رہتے. میں نے کہا وہاں کا ہمارا بڑا طاقتور رشتہ ہے, ہمارا تو بڑا زبردست رشتے دار ہے ہمارے وہاں. نہیں میں تو نہیں ایسا نہیں سوچے لگے, ہمارا تو ایک بڑا طاقتور رشتہ ہے وہاں, ایک کارڈ وہاں بھیجنا تھا. اور میں نے کہا ایک کارڈ جو ہے وہ صنعا بھیجنا تھا یمن میں, حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ کے پاس. اچھا کچھ تھوڑی یہ جب میں نے عرض کیا آپ کو میری باتوں سے کچھ نہ کچھ وہ سمجھ گئے کہ یہ کس ٹون سے بات کر رہا ہے. تو میں نے کہا سرور کون وسلم کی خدمت میں کچھ کارڈ بھیجنا تھا اور آقا سرور کون وسلم کے پاس بھیجنا تھا. تو یا رسول اللہ
اپنی اداؤں کو بھیج دیں، اپنی وفاؤں کو بھیج دیں، اپنے طریقوں کو بھیج دیں، وہ بلالی ادائیں وہ بھیج دیں ہمارے پاس، ہماری شادی سج جائے گی، ہماری زندگیاں روشن ہو جائیں گی، ہماری نسلیں منور ہو جائیں گی۔ تو ایک بات یاد آئی، بڑی عجیب ہو گئی۔ ایک میرے پاس کیس آیا کہ لوگ مجھے کہانیاں سناتے ہیں تو کچھ سبق بھی بتاتے ہیں۔ اچھا جانے کے قابل تو ویسے نہیں رہے، بارش شروع ہو گئی ہے تو میری بات تو سن ہی لو۔ لاہوری آنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، جب سے کریں پوری تحریک ہونا لاہور سے چلتی ہے، ختم بھی یہی ہوتی ہے، کیونکہ میں سب سے محبت کرتا ہوں رانجھا، سب کا سانجھا، تو اس لیے میرے ہاں پیپلز پارٹی مسلم لیگ وغیرہ کی کہانی نہیں ہے، فقیر کے کشکول کے فقیر کے انسان ہے، اور دھوبی کے پاس نہ بند دھوبی کے ہوتے ہیں نا بھائی، اور بلکہ یہ میرے غیر مسلم بھی میرے ہیں، اللہ پاک کبھی والے کی ان کو چوکٹ عطا کر دے تو میرے آپ کے ہیں، اور کیا ہے، کیوں بھائی ہمارے یہاں تو غیر مسلموں سے نفرت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر غیر مسلموں سے نفرت کرنی ہے نا، امریکہ مرد آباد، امریکی کتے، مجھے ایک پتہ کہنے لگا امریکی کتے، میں نے کہا نہ کہے تو جا کے امریکہ کے اس سفارت خانے کو دیکھ لینے لگی ہوئی ہیں، پھر ان کتوں پہ جا کے کیوں ان کے ڈالروں کو تو رکشوں کے پیچھے دیکھتے ہو، ڈالر کی تلاش ہے، کہڑے ڈالر کی تلاش، رکشے کے پیچھے ڈالر کی تلاش لکھی ہوگی، پھر کیا امریکی کتے کچھ تھوڑا سا تو خیال کر۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ایک میرے پاس صاحب ہے، وہ کہتے ہیں 3 بچے اٹھا کے لے آئے، ایک بچے کی عمر 12-14 سال کی تھی، ایک کی 9 سال کی، ایک 6-7 سال کی۔ اس نے کہ 6-7 سال کا بچہ بیچارہ لنگڑاتے ہوئے چل رہا تھا، جو 8-9 سال 10 سال کا بچہ تھا وہ بیچارہ بہت مشکل سے اٹھا، ایسے جیسے کوئی 80 سال کا بوڑھا، اور جو 14-15 سال 12-14 سال کا بچہ تھا وہ بالکل گول ہوا پڑا تھا، معذور ہڈیاں ٹیڑھی ہوئی پڑی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ بچہ پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا ہوتا ہے، پھر ایسے ہوتا ہے، ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، اچھا اس کے بعد پھر ایسے ہو جاتا ہے، آخری کہانی ایسی ہوتی ہے، پتہ نہیں کہنے لگا 3 بچے 4 بچے 5 بچے، میری کتنے بچے ایسے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں۔ اب وہ بچہ ایک اور لایا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے بارے میں رو کے کہنے لگا جی اس نے بھی ایسی ہو جانا ہے، اگر آپ کے پاس کچھ کا علاج ہے تو بتا دیں۔ تو میں ایسی اللہ پاک نے دل میں ڈالا، کچھ میں نے اللہ کی کچھ ان کا نام پوچھا، کوئی ایسی اللہ کی طرف سے، اللہ کے علم کامل ہے، میرا علم ناقص ہے، میں نے عرض کیا، میں نے دیکھو یہ کوئی جسمانی کیس تو نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کوئی بددعائی آپ کا تعاقب کر رہی ہے، کچھ ایسی کوئی ہے صحیح کوئی ایسی چیز۔ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی کہنے لگے کہ شادی جو ہے میں فلاں ایک بزرگ تھے ان کا بیٹا ہوں، وہ فلاں تھے حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میرے جو وہ مرید تھے اور ان کے خلیفہ تھے، میں ان کا بیٹا ہوں، تو انہوں نے مجھے والد صاحب کو پیشین گوئی کی تھی ایسے ایسے ہوگا تو شادی کرنا، لیکن شادی میں ہمیں ضرور بلانا، لیکن ہم نہیں ہوں گے۔ کہنے لگے والد صاحب کو بات تو سمجھ آ گئی، والد صاحب نے یہ میرے والد کو یہ وصیت کی، والد نے میرے والد کو وصیت کی ہے، اور میرے والد نے جو ہے فرمایا تھا کہ تیری شادی ہوگی تو حضرت میاں صاحب کو رحمت اللہ علیہ کو ہم بلائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے جب شادی ہوئی تو میرے والد کہنے لگے بیٹا میاں صاحب کو ہی بلانا ہے۔ میں نے کہا بھائی میاں صاحب تو کب اس دنیا سے پکڑ کر کے مثال ہو گیا، فوت ہو گئے، تو ان کو کیسے بلائیں گے؟ کہنے لگے تیرے دادا نے مجھے سمجھایا تھا، تیرے دادا نے مجھے سمجھایا تھا کہ مجھے میرے مرشد نے بتایا تھا جب بھی اپنی نسلوں کو شادی کرنا ہمیں بلا لینا، کہ ہم نے ساری زندگی جن کے روپ کو اور کے زندگی گزاری ہے، ان طریقوں کو اپنے گھر میں اگر اپنی شادیوں میں سجا لو گے تو ہم بھی آ جائیں گے، ہمارے ساتھی بھی آ جائیں گے۔ تو میرے والد نے کہا کہ بیٹا دیکھو شادی ہے، ہاں کہنے لگے میں ماں باپ کا ایک بیٹا ہوں، والد اب فوت ہو گئے، کہنے شادی ہے بیٹا، تو شادی میں جو ہے وہ حضرت میاں صاحب کو نا میرے جو والد کے مرشد تھے، میرے ابا کے مرشد تھے، کہنے لگے بیٹا میں نے تو نہیں دیکھا، ابا بتاتے تھے کہ میں ان سے بیعت ہوا تھا اور بڑے ادا والے تھے، ہر وقت اپنے والے کی زندگی کا بڑا خیال رکھتے تھے اور آپ کی اداؤں پہ بڑھ مٹتے تھے، بڑے عاشق رسول تھے، تو بیٹا ان کو بلانا ہے، تو ان کو بلانے کے لیے وہ طریقے اختیار کرنے ہیں
کہ شادی کے اوپر سے 3 نقطے ہٹانے ہیں، وہ بن جائے گی شادی. تو بیٹا یہ کرنا ہے. کہنے لگی میری ماں کہنے لگی میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، میں نے تو ساری خوشیاں پوری کرنی ہے. اللہ. اور کہنے لگے میرے ماموں آ گئے، ساری خدائی ایک پاسے، جورو کا بھائی ایک پاسے. اللہ اکبر. ساری خدائی ایک پاسے، بیوی کے بھائی ایک پاسے. تو کہنے لگے میرے ماموں سارے اکٹھے ہو گئے، وہ بھی اماں کے ساتھ. باپ میرا اکیلا ہوں، ابے کا ابا تھا نہیں، ابے کا مجھے بھی نہیں تھا. وہ تو ایک ریت چلی آ رہی تھی، وصیت چلی آ رہی تھی نا، وصیت چلی آ رہی تھی. وہ کہنے لگے کہ میرا من کہتا ہے، اب اس نے جو بات خود نچوڑ نکال کے مجھے کہی کہ میرا دل کہتا ہے میاں شمیع صاحب کی بدعا ہے. پھر کہنے لگے میں کئی دفعہ ان کی قبر پہ گیا، شرط کو شریف گیا، اور جا کے میں نے ان سے معافی مانگی. اپنے ابا کی قبر پہ گیا، ان سے معافی مانگی. دادا کی قبر پہ گیا، ان سے معافی مانگی. بھائی بجلی دل میں نا ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے یہ بجلی کی جتنے بھی نظام ہے ان سے دم کر دو، انشاءاللہ یہ نہیں جلے گی. آپ یہ بھی آیت الکرسی پڑھا کرو. ہاں یہ آیت الکرسی جاندار بے جان رقب و یابس جتنی بھی ان سب کے لیے حفاظت ہے. تو وہ کہنے لگے بس وہ بد دعا ہے، وہ بد دعا ہے. اس لیے اللہ والو آپ خوشیاں منائیں. آج کے بعد ایک کارڈ مدینے پاس بھیج دیا کریں. ہاں بس مدینے پاس ایک کارڈ ضرور بھیجا کریں، پوسٹ کیا کریں، اور خیال کرنا رجسٹر کروانا، اس کے پوری لگانا تاکہ وہاں جائے. ہاں اور اگر ساتھ جوابی لفافہ بھیج دو، گھر کا مکمل پتہ لکھا ہوا، تو انشاءاللہ جوابی لفافہ میں جواب بھی آئے گا. ہاں آئے گا. پتہ لکھا ہوا، جوابی لفافہ، ٹکٹ لگی ہوئی، وہ بھیج دینا، جواب آئے گا. اور اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ تیرے گھر میں سدا رونقیں ہوں گی، تیرے گھر میں سدا بہاریں ہوں گی، تیرے گھر میں سدا شادیاں ہوں گے، تیرے گھر میں سدا شامیانے خوشیوں کے، رنگیوں کے نہیں، شامیانے خوشیوں کے بھی ہوتے ہیں اور غم کے بھی ہوتے ہیں. خوشیوں کے ہوں گے، تیری نسلیں آباد ہوں گی، سدا شاد ہوں گی. تو کھاتا کھاتا کھلاتا نہیں سکے گا. تو غنی ہوگا، تو فقیر نہیں ہوگا، تو آقا ہوگا، غلام نہیں ہوگا، بڑا ہوگا، چھوٹا نہیں ہوگا. ارے جس کے ساتھ کملی والے کی دعائیں آ گئی اور جس کے ساتھ کملی والے کی محبتیں آ گئی، اللہ کی قسم ساری کائنات اکٹھی ہو کے اس کو ذلیل کرنا چاہے کر سکتی ہے، اس کو فقیر کرنا چاہے کر سکتی ہے، ارے اس کو مفلس کرنا چاہے کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی اللہ کی قسم. اور ساری دنیا کے ایسا بس اس سے بسے جس کے ساتھ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعاؤں کی حفاظت ہے. اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کا بال ٹوٹ سکتا ہے، اس کا ناخن کے اوپر کوئی کا لگ سکتا ہے، نہیں لگ سکتا. بس یہ ہے آج کے بعد اس زندگی کے اس روپ نکھار کو لے کے چلیں. یہ ہے ربیع الاول کی آواز، یہ ربیع الاول کی آواز ہے، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، یہ ڈوبتے ربیع الاول کی ایک فریاد ہے کہ زندگی میں پھر ربیع الاول آئے گا، تو میں ہوں گے یا نہ ہوں گے، لیکن یہ فریاد سن کے جانا. اقبال فقیر یاد رکھا ہے متوجہ یار وہ ساری، یہ زندگی کا نظام ہے. پھر کبھی ملے نہ ملے، میر احباب جمع ہے، درد دل کہہ لے، پھر التفاق ملے دوستاں رہے نہ رہے، پتہ نہیں پھر ملاقات ہو نہ ہو اس ربیع الاول سے. یہ ربیع الاول کا پیغام تو ذرا سینے میں سجا لیں. ربیع الاول کا درد جو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کو تو اپنے من میں بسا لیں. تو کیا خیال ہے، یہ پیغام ہے صحیح نا؟ اگر اس کو میاں صاحب شیخ صلی رحمۃ اللہ علیہ کو بلانا چاہیے تھا، نہیں بلانا چاہیے تھا؟ ہے جب وصیت تھی بلانا چاہیے تھا. تو اپنے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو بلانا چاہیے، نہیں بلانا چاہیے؟ آپ کی وفاؤں کو، جس کے ساتھ کملی والے ہو گئے، اللہ اکبر، کام بن گیا نا بنا. اس کو کوئی گھاٹا آ سکتا ہے، اس کو کوئی تکلیف آ سکتی ہے، اس کو کوئی مشکل آ سکتی ہے. اگر ہے تو پھر ہماری کہیں خطا ہوئی ہے، کہیں خطا ہوئی ہے، کوئی وفا سے بے وفائی ہوئی ہے، کوئی کسی ادا سے ہماری بے وفائی ہوئی ہے. تو اب تو گزشتہ صلوات
آئندہ کا احتیاط، گزشتہ ٹھیک ہے جو گزر گیا اس پہ استغفار ہو، نستغفرک ونتوب الیک، اس پہ توبہ بھی ہو، استغفار بھی ہو، اور آئندہ جو ہے اس پہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگی کو ان راہوں پہ لے کے چلنا ہے۔ اب بیٹھ کے اللہ کی ذات عالی کے سامنے ہم گر گڑائیں گے، ذکر کریں گے، لیکن ذکر کیسا ہوگا؟ ایسا ذکر نہیں ہوگا جس میں دل صاف نہ ہو۔ حدیث کے الفاظ سنا دو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا غافل دل کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ جو دل غافل ہو، جو دل غافل ہو، اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ دل بھی اللہ کے ساتھ ہو، اور بقول اللہ والے کے بھائی اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے دھیان سے، ذکر کس کا؟ اللہ کا، دھیان کس کا؟ اللہ کا، ذکر بھی اللہ کا اور دھیان بھی اللہ کا ہو۔ جب ذکر اللہ کا ہوگا، دھیان بھی اللہ کا ہوگا، پھر اللہ پاک اس سے عطا فرمائے۔